ان کی کتابیں بہت تھی، لیکن السلام علیکم، ہمارے سامنے وہ کتابیں بہت کم آئی، جیسے کہ ابن مرتضیٰ نے نقل کیا ہے کہ ابو علی جبائی ان کے کلام سے نتیجہ بہت بڑا بڑا نکالا کرتے تھے، بڑے عظیم نتائج کو نکالا کرتے تھے۔ اور ابو الحسین کہتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں سے کچھ لوگ ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک دن ابو علی جبائی نے املا کروانا شروع کیا اور ہمارے اصحاب نے لکھنا شروع کیا، تو کہا کہ ایک وقت میں 1,00,000 یا 50,000 ورق تک لکھوائے املا کرنے، اور ابو الحسین یہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے ہاتھ میں ایک دن ایک کتاب ہوتی، دوسرے دن نہیں ہوتی، وہ اس کو ختم کر دیتے، فوراً پڑھ کر کے ختم کر دیتے ہیں، بڑی تیزی سے پڑھتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ خوارزمی کی کتاب میں کچھ انحراف تھا، اس پر وہ نظر دے رہے تھے، تو دوسرے ہی دن میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک کتاب جامع الکبیر کا ایک جز تھا، محمد ابن حسن کا، تو وہ پڑھ رہے تھے اور کہا کرتے تھے یہ ابو علی جبائی کہ کلام سب سے آسان چیز ہے میرے لیے، کیونکہ عقل خود بخود کلام سے مطلب پر دلالت کیا کرتی ہے، مجھے سمجھنے میں بڑی آسانی ہوا کرتی ہے۔ پڑھنے کے اتنے عادی تھے کہ ان کے لیے کلام پانی کی طرح آسان تھا۔ ایک لمحہ ابو علی جبائی کے احوال میں سے پیش کرتے ہوئے ابن مرتضیٰ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو الحسن نے کہا کہ ابو علی جبائی بہت عجیب شخصیت تھی، احسن الناس وجہا، بہترین انسان تھے اپنے چہرے کے اعتبار سے، اور تواضعا، تواضع کے اعتبار سے بھی بہترین انسان تھے، یہاں تک کہ کہا کہ ابو علی جبائی یہ کہا کرتے تھے کہ پیغمبر صلوات اللہ علیہ نے کہا کہ علی و حسن و حسین و فاطمہ ان کی جنگ میری جنگ ہے، تو ابو علی جبائی بھی کہا کرتے تھے ان پنجتن علیہ السلام کی جنگ میری جنگ ہے، جن سے یہ جنگ کریں گے ان سے میں جنگ کروں گا، جن سے یہ صلح کریں گے میں صلح کروں گا۔ یہ کہا، لیکن تعجب یہ کہ وہ معاویہ سے جا کے بھی بات چیت شروع کرتے تھے، تو یہ دوگلا پن ہو گیا نہیں، ایک طرف کہہ رہے پنجتن علیہ السلام کے لیے ہوں، دوسری طرف ان سے جا کے مل رہے ہیں، دوسروں سے مل رہے ہیں۔ یہ تعجب ہوتا ایسے لوگوں سے۔ علی علیہ السلام سے روایت کی گئی کہ رجلین اتیاہ فقال، 2 مرد مولا علی کے پاس آئے اور کہا اذن لنا ان نصیر الی معاویہ، کہ آپ علی علیہ السلام ہمیں اجازت دیں کہ ہم معاویہ کی طرف جائیں، فنستحلہ من دماء من قتل
من قتلنا من اصحابہ، اور ہم معاویہ کے پاس جانے کے بعد ان سے حلالیت طلب کریں اس بات کی کہ ہم نے ان کے اصحاب کے چند افراد کو قتل کیا ہے، اس کی ہم جو ہے حلیت طلب کریں معاویہ سے۔ فقال علی علیہ السلام نے کہا اما ان اللہ قد احبط عملکما ان بندمکما علی ما فعلتما، یاد رکھو کہ تم معاویہ سے معافی طلب کرنے جاؤ گے تو اللہ تمہارے اعمال کو حبط کر لے گا تمہاری پشیمانی کی وجہ سے جو معاویہ سے معافی مانگنے جا رہے۔ تم نے تو جو ہے جو کام کیا ہے، جہاد میں حصہ لیا ہے اور دشمن کے لوگوں کو مارا ہے، اس پر تم جا کے جو ہے معاویہ سے پشیمانی کا اظہار کر رہے ہو، حلالیت طلب کر رہے ہو، اس سے تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، ضبط ہو جائیں گے، اس کا کوئی ثواب نہیں ملے گا، جہاد کا ثواب ختم ہو جائے گا۔ ابو الحسن کہتے ہیں کہ رافضہ اپنے جہل کی وجہ سے ابو علی اور ان کے مذہب والوں پر ناصبی کا الزام دیا کرتے تھے۔ اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ناصبی ہو جب کہ انہوں نے خود نے ناصبیوں کی کتاب کے اوپر خود اعتراض کیا ہے، جبکہ اسکافی کی کتاب جو معیار و موازنہ کے نام سے ہے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا جو شیعوں کی حمایت میں ہیں، بس رافضیوں پر تو وہ خود ہی اعتراض کر رہے ہیں، خود رافضی اور ناصبی کیسے ہوں گے نہیں؟ اس لیے یہ الزام ابو علی اور ان کے مذہب ماننے والوں پر ناصبی کا الزام درست نہیں ہے۔ صلی اللہ علیہ